السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل میٹرک والوں کے امتحانات پیپر وغیرہ ہو رہے ہیں سکول میں، اور اسی طرح سکولوں میں بھی، مدرسوں میں بھی، یعنی جہاں کہیں یونیورسٹی وغیرہ میں یہ جو پڑھائی وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں امتحانات تو ہوتے ہی ہیں نا، پیپر وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو زیادہ جو سکول والے بچے یا مدرسے والے بچے یعنی پڑھنے والے طلبات ان کو زیادہ جو ٹینشن ہوتی ہے نا وہ پیپروں کے حوالے سے ہوتی ہے، تو وہ زیادہ تر پھر زیادہ زور جو دیتے ہیں وہ وظیفے کی طرف زور دیتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، معلومات کرتے رہتے ہیں، کوئی وظیفے کا پتہ چل جائے تو ہم وہ وظیفہ پڑھ لیں تاکہ پیپروں میں کامیاب ہو جائیں۔ تو آپ کے آسانی کے لیے میں تجربے کی بات کر دیتا ہوں، انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کار خیر رہے گا، یہ وظیفہ آپ کو پیپروں میں، امتحانوں میں کامیاب انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کرے گا۔ یہ جب تب کرے گا جب یہ میری پوری بات آپ سنیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بات پوری سننی ہے، پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو جس نے یہ بیان سن لیا، یہ بات سن لی، تو انشاءاللہ العزیز وہ پیپروں کے اندر مار نہیں کھائے گا، وہ پاس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب پہلی بات وظیفے کے مطابق، پہلی بات یہ ہے کہ طالب علم کو پڑھائی کے اندر دل لگی اور شوق سے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ پہلا وظیفہ کیا ہے؟ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ محنت کر کے اس کو پڑھنا چاہیے، کتاب کو جو سبق وغیرہ ملے، جا تیاری کرے امتحانوں کی تو اس کتاب کا خوب مطالعہ کرے، خوب تیاری کرے۔ وظیفہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز پڑھی ہے، پڑھ لی ہے، اب وہ چیز آپ کو بھول گئی ہے یا آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی پیپر کے وقت، تو اس کے لیے وظیفہ ہوتا ہے کہ آدمی وظیفہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ وہ یاد دلا دیتے ہیں، تو وہ پھر آدمی صحیح لکھ لیتا ہے۔ یہ وظیفہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک کتاب کو دیکھا ہی نہیں ہے، اٹھایا ہی نہیں ہے، کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، خود پڑھا ہی نہیں ہے کتاب کو، درمیان میں بہت سارے اسباق چھوڑ دیے، چھٹیاں کی، غیر حاضری کی، پھر ان کو بھی دوبارہ ہم نے نہ دیکھا، نہ پڑھا، نہ استادوں سے سنا، تو اب بغیر دیکھے، بغیر پڑھے، بغیر سمجھے وہ کیسے وظیفے کے ساتھ وہ ہمارے ذہن میں آ جائے؟ تو ہماری عادت کیا بن گئی ہے؟ کتاب پڑھنی نہیں، کچھ کرنا نہیں، بس وظیفے پہ زور دینا ہے۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، پھر پڑھنے کا کیا فائدہ استادوں کے پاس یا سکول میں یا مدرسے میں؟ پھر تو آدمی سارا سال اپنی مرضی کرے، موج اڑائے، اپنا کاروبار کرے، جب پیپروں کا ٹائم ہے وظیفہ شروع کر دے، وظیفہ کر کے اور پیپر دینا شروع کر دے، پھر تو یوں دنیا کرتی۔ وظیفہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے محنت کر کے اپنی طرف سے کوشش کر کے پڑھی ہے، یاد کی ہے، پھر بعد میں بھول گئی ہے یا امتحان دیتے وقت ہمیں بھول گئی ہے، تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہوتا ہے کہ وہ بھولی ہوئی چیز ہمیں چلو یاد ہو جائے تاکہ ہم اس پہ عمل کریں۔ اب جو آدمی پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ان کے لیے اب وظیفہ جو جس پہ میں نے بھی کوشش کی ہے، تجربہ کیا ہے، جب پیپر ہوتے ہیں تو پیپر دینے والے کے لیے یہ خاص ضروری ہے کہ 5 وقت نماز کا اہتمام ضرور کرے، 5 وقت نماز ضرور پڑھے، ہر نماز کے بعد دعا کرے کہ یا اللہ مجھے پیپروں کے اندر کامیابی نصیب فرما۔ جب پیپر دینا ہو نا تو پیپر دینے کے لیے پیپر سے پہلے آپ نے 100 دفعہ کلمہ پڑھنا ہے، اور 100 دفعہ استغفار پڑھنا ہے، اور 100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور سورۃ فاتحہ کل، یعنی کوئی سورت پڑھ لیں یا چھوٹی صورتیں کئی پڑھ لیں، اور اسی طرح الم نشرح لک صدرک یہ والی سورت 3 دفعہ پڑھ لیں، رب زدنی علما یہ پڑھ لیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یہ پڑھ لیں، یا علیم یہ پڑھ لیں۔ تو یعنی یہ جو چیزیں ہیں نا، ان سب کو پڑھ کے نا
ورنہ یہ تو لازمی ہے، پہلا کلمہ 100 دفعہ، درود شریف 100 دفعہ، استغفار 100 دفعہ، اور علم نشرح لک صدرک یہ والی 3 دفعہ، اور سورت فاتحہ، اور اس کے ساتھ چاند کوئی صورتیں ملا لیں یا جو کچھ آپ کو آتا ہے قرآن میں سے وہ آپ پڑھ لیں، یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ تو یہ کام کر کے نا، یہ پڑھ کے امتحان دینے سے پہلے پہلے، یعنی جب پیپر دینے جانا ہے تو اس سے پہلے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ یہ کام کر کے آپ نے جس نے وہ کتاب لکھی ہے نا، اس کے لیے، جس نے کتاب لکھی ہے نا، یعنی جس کتاب کا پیپر دینا ہے، اس کتاب کو جو لکھنے والا، اس کا جو مصنف ہے، اس کے لیے، اور جس استاد کے پاس وہ کتاب آپ نے پڑھی ہے اس استاد کے لیے، اور یہ پیپر جس نے بنایا ہے یا جس نے اس پیپر کو چیک کرنا ہے اس کے لیے۔ اب آپ کو یہ تو پتہ نہیں ہوگا نا کہ یہ پیپر کس نے بنایا یا یہ پیپر چیک کون کرے گا، یہ تو آپ کو علم نہیں ہے نا۔ آپ نے یہ رکھنا ہے کہ یا اللہ جس نے یہ پیپر بنایا، جس نے یہ پیپر چیک کرنا ہے، جس نے یہ کتاب لکھی ہے، جس کتاب کا آج امتحان دینا ہے، اور جس استاد کے پاس یہ کتاب میں نے پڑھی ہے، اور میرے والدین، میرے دوستوں، احباب، یا اللہ ان سب کو جو کچھ میں نے ابھی پڑھا ہے ان سب کو میں اس کا اصالہ ثواب کرتا ہوں، اگر بچی ہے تو کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کو اصالہ ثواب کر دیں دل دل میں یہ سب کچھ پڑھ کے۔ تو بسم اللہ پڑھ کے آپ پیپر، امتحان گاہ جہاں آپ نے پیپر دینا ہے سینٹر وغیرہ میں داخل ہو جائیں، یہ کام کر کے ہو سکے تو یہ جو ساری چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، اس سے پہلے اگر 2 رکعت آپ اگر پڑھ لیں نفل کے پیپر کی کامیابی کے لیے، تو یہ سب سے بہترین کام رہے گا کہ یعنی جس دن جتنے پیپر بھی دینے ہیں نا، تو پیپر دینے سے پہلے یہ سارا کام، یہ جو کام بتایا نا، یہ سارا کام ہر پیپر میں کرنا ہے، یعنی آج پیپر ہے آج کرنا ہے، کل پیپر ہے کل کرنا ہے، پرسوں پیپر ہے پرسوں، سینٹر جانے سے پہلے یا گھر سے نکلنے سے پہلے یہ اپنے گھر میں، کیونکہ جو بچیاں ہیں جو وہ اپنے گھر میں یہ سارا کام نمٹا لیں۔ بچے وہاں سکول میں بھی کر سکتے ہیں یا مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو بچیاں ہیں، طالبات ہیں، جو وہ کیا کریں، وہ اپنے گھر میں یہ سارے وظیفے وغیرہ کر لیں، اور ہو سکے تو 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں، اس کے بعد دعا کر لیں۔ یہ کام تو ہو گیا پیپر سے پہلے پہلے۔ اب آگے ہے کہ پیپر لکھنا کیسے ہے، پیپر کی ترتیب کیا ہے۔ یہ بہت بڑی اہم اور زبردست بات ہے، اس پہ بھی جتنا ہو سکے توجہ کریں۔ پیپر جب آ جائے نا سامنے، تو سب سے پہلے کام یہ ہے بسم اللہ پڑھ کے نا مختلف دعائیں وغیرہ پڑھ لینا جو آپ کو یاد آتی ہوں، یا درود شریف دل دل میں پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پیپر دیکھ کے نا آپ نے تسلی سے سوال دیکھنے، پہلے تسلی سے، ٹھیک ہے نا۔ میں کیونکہ مدرسے میں پڑھا ہوں تو میں مدرسے والی ترتیب بتاؤں گا کہ ہمارے مدرسے میں کیسے پیپر آتا ہے، اس میں کتنے سوال ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، تو آپ اپنے سکول کے مطابق دیکھ لینا، اس کے مطابق کر لینا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب پرچہ ہے نا، تو اس پرچے کو اچھے طریقے سے پڑھنا، یعنی جو سوالیہ پرچہ ہوگا اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، صحیح پہلا سوال صحیح طریقے سے پڑھنا، بار بار پڑھنا، پھر اس میں یہ دیکھنا کہ اس کا جواب مجھے آتا بھی ہے یا نہیں آتا۔ تو اس میں یہ ہوگا یا آتا نہیں ہوگا، یا کچا پکا آتا ہوگا تھوڑا تھوڑا، یا بالکل صحیح آتا ہوگا۔ تو آپ نے ان 3 میں سے چیک کرنا ہے کہ کون سا آتا ہے۔ تو اگر وہ آپ کو آتا ہے نا، اگر وہ آپ کو آتا ہے نا پورا، تو پہلے وہ لکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آپ کو پورا صحیح نہیں آتا تو آپ اس سوال کے جواب کو نہ چھیڑیں، آپ دوسرے سوال کو دیکھیں۔ ہمارے مدرسے میں 3 سوال 5 سوال ہوتے ہیں، یا ایک سوال کے 2 جز ہوتے ہیں۔ تو آپ مثال کے طور پہ پرچے کے اوپر 3 سوال ہیں اور تینوں کے ایک ایک جز بھی ساتھ ہے ان کے، یعنی ہر سوال کے 2 جز ہیں۔ تو اب ان میں سے ایک جز کرنا ہے، یہ ایسے سمجھ لو کہ ٹوٹل 6 سوال ہو گئے، کیونکہ سوال 3 ہو گئے، اس میں جو جز ہیں وہ ایک ایک اور جز بھی ہوتا ہے، تو 2 جز کا ہو گیا نا ایک سوال، تو یہ سمجھو 6 سوال ہو گئے۔ اب پہلا سوال دیکھنا ہے، ہم نے چیک کرنا ہے بھی یہ پہلا سوال جو ہے مجھے آتا ہے یا نہیں آتا۔
اور یہ دیکھنا ہے اس کے دونوں جز آتے ہیں یا ایک جز آتا ہے، یہ بھی چیک کرتے جانا ہے۔ اب جو صحیح طریقے سے آتا ہو نا پہلے اس کا جواب شروع کریں، پھر اس کے بعد دو سوال رہ جائیں گے نا، اس دو سوالوں میں یہ دیکھنا ہے ان میں سے کون سا صحیح آتا ہے، صحیح آتا ہے یا نہیں آتا یا تھوڑا تھوڑا آتا ہے، یہ چیک کرنا ہے۔ تو ان میں سے اب مثال کے طور پہ جو تیسرا سوال ہے وہ بالکل نہیں آتا، جو دوسرا سوال ہے وہ تھوڑا تھوڑا آتا ہے، تو جو تھوڑا تھوڑا آتا ہے وہ پھر لکھیں، یا دوسرا سوال ہے وہ تو نہیں آتا یا تھوڑا تھوڑا آتا ہے لیکن جو تیسرا سوال آخری سوال ہے وہ صحیح آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر صحیح آتا ہے تو پہلے اس کو لکھیں، اگر وہ تھوڑا تھوڑا آتا ہے تو پھر اس کو لکھیں، جو نہیں آتا اس کو آخر میں لکھیں۔ تو ترتیب یعنی اس طرح لگائیں جواب دینے کی کہ جو آپ کو صحیح آتا ہو اور اس پہ آپ کو مکمل بھروسہ ہو تو اس کو پہلے اس سوال کے جواب کو پہلے آپ لکھنا شروع کر دیں، یوں ترتیب لگائیں تاکہ جو چیک کرنے والا بسا اوقات یوں ہوتا ہے چیک کرنے والے تھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تھکے تھکے وہ کیا کرتے ہیں، یار اس کا پہلا صفحہ بھی ٹھیک لکھا ہوا ہے، دوسرا بھی ٹھیک ہے، تیسرا بھی، آگے بھی اس کا ٹھیک ہوگا چاہے آگے سارا غلط ہو، وہ یوں اندازہ لگا کے نمبر لگا دیتے ہوں گے۔ تو اس لیے آپ کی ترتیب ایسے ہو، اگر آپ کی ترتیب ہی ایسے ہو کہ پہلا سوال آپ نے غلط لکھا، دوسرا آپ کو آتا نہیں تھا وہ بھی آپ نے اپنی مرضی کا لکھا، تیسرا جو سوال تھا وہ آپ کو 100% ٹھیک آتا تھا وہ آپ نے لکھ لیا، چیک کرنے والا کہے گا لو جی اس کا سارا ہی غلط ہوگا، میں نیند آئی ہوئی ہے، اتنے پیپر چیک کیے تھک گیا ہوں، وہ اندازہ لگا کے پہلی 2-3 صفحوں کا اندازہ لگا لیں گے، اسی اندازے سے وہ آخر والا آپ نے صحیح لکھا لیکن وہ اس کے بھی نمبر ختم ہو جائیں گے، وہ اس کے بھی تھوڑے نمبر دیں گے یا نہیں دیں گے۔ تو اس لیے آپ ترتیب ایسے لگائیں اور اطمینان اور سکون ضرور، آرام سے پرچہ دیں، جلد بازی نہ کریں، جلد بازی میں کام خراب ہو جاتا ہے۔ لکھائی کو بھی زیادہ دیکھا جاتا ہے، لکھائی اچھی ہونی چاہیے، آرام سے کھلے کھلے لفظ کر کے لکھنا چاہیے، بڑے بڑے لفظ کر کے سکون سے لکھنا چاہیے تاکہ ان کو، اور عنوان ضرور دیں، ہاں عنوان ضرور دیں، یہ پہلے سوال کا جواب کہ فلاں چیز کا جواب یا فلاں چیز کا عنوان، جتنے عنوان بڑے بڑے ہوں گے اس کے آگے صاف صاف لکھائی ہوگی، ان کی سمجھ میں آ جائے گا، وہ جلدی جلدی ان کو ٹک لگانے میں اور نمبر دینے میں آسانی ہوگی، جتنی آسانی ہوگی اتنے آپ کے اوپر رحم کیا جائے گا، جتنی ان کو مشکل ہوگی، نہ عنوان ہوگا نہ کچھ ہوگا، ایسے 4-5 صفحے بھرے ہوں گے، ان کو مشقت ہوگی چیک کرنے میں بھی اس کا جواب کہاں لکھا ہے اس نے، اس کا کہاں لکھا ہے، تو ان کو جو وہ پریشانی ہوگی، پریشانی میں وہ پھر آپ کے اوپر رحم نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ ہے مکمل طریقہ، لیکن یہ بات پھر سن لیں کہ یہ وظیفہ، یہ طریقہ اس کے لیے جو کم سے کم کچھ نہ کچھ کتاب کو پڑھتا ہو، دیکھتا ہو، چیک کرتا ہو، اس پہ محنت کرتا ہو، تیاری کرتا ہو، اس کے لیے یہ وظیفے وغیرہ ہیں۔ جو پڑھتا ہی نہ ہو، سبق ہی نہ یاد ہو، کچھ بھی نہ آتا ہو، محنت کرتا ہی نہ ہو، ایک ہے محنت کرتا ہے پھر بھی کچھ نہیں آتا بھول جاتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، اس کے لیے وظیفے ہیں۔ ایک ہے خود پڑھتا ہی نہیں ہے سرے سے، یاد ہی نہیں کرتا، تو اس کے لیے یہ چیزیں پھر نہیں ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ٹوٹی پھوٹی چند باتیں تھیں، یہ میں نے اپنے اوپر تجربے کیے ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کا، میرے دل میں آیا کہ آج کل موقع امتحانوں اور پیپروں کا ہے تو کیوں نہ میں دوسروں کے فائدے کے لیے یہ بات بتا دوں، تو یہ میں نے خود استعمال کیا ہے یہ تجربہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو امتحانوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ ہاں، اور بعض پھر یوں ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب کسی کا وظیفہ یا بیان سنتے ہیں نا تو دل میں یہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کون ہوگا، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، اب یہ بھی پتہ نہیں ہے یہ کہنے والا کون ہے یا لکھنے والا کون ہے، پھر بھی انسان تھوڑا سا پریشانی میں پڑ جاتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجربہ کیا، تجربہ پتہ نہیں کون ہوگا، اب کس نے کیا، کوئی جھوٹ تو نہیں ہے۔ تو اس لیے میں وہ آپ کی اس اشکال کو دور کرنے کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ میرا نام میاں محمد مدثر ہے، ٹھیک ہے، سرگودا میں پڑھتا رہا مدرسے کے اندر، ٹھیک ہے، جامعہ مفتاح العلوم سرگودا، وہاں میں پڑھتا تھا، اور یہ تجربے پیپروں کے دوران میں کرتا رہا، الحمدللہ کامیابی ملی ہے مجھے۔ لودھراں، ضلع لودھراں کا رہنے والا ہوں، تو
یہ اب آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ تجربہ میں نے الحمدللہ سچی بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر یہ تجربے کیے ہیں اور الحمدللہ مجھے کامیابی ملی ہے پیپروں کے اندر، انہی پیپروں کے اندر، اسی پرچے کتاب کے اندر جس سے میں نے یہ سارے وظائف کر کے۔ ہاں ایک بات میں بھول گیا ہوں بتانا آپ کو، وہ ایک اساتذہ کرام نے ہمیں بتائی تھی، ہمارے استادوں نے، کہ پیپر دیتے وقت نا جو قلم ہے نا وہ اگر کان کے اوپر رکھا جائے نا، کان کے اوپر، یہ جیسے اکثر لوگ رکھتے ہیں، تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اپنے کان کے اوپر نا، ان کی تصویریں دیکھیں تو کان کے اوپر ان کی قلم ہوتی ہے، تو یہ جو قلم وغیرہ ہے کہتے ہیں یہ اگر کان کے اوپر ہو، آدمی جب دماغ دوڑاتا ہے، سوچتا ہے، تو بھولی ہوئی چیز اس کو ذہن میں آ جاتی ہے، وہ قلم کے ذریعے سے وہ بھولی ہوئی چیز اس کے ذہن میں آ جاتی ہے، وہ لکھ سکتا ہے۔ تو میں پھر پتہ کیا کرتا تھا، میں ایسے کرتا تھا کہ دو قلم لے جاتا، ایک قلم سے پیپر حل کرتا اور ایک قلم کو میں کھول کے نا اور اس کو یہاں اپنے کان کے اوپر رکھ لیتا، جب تک پیپر دیتا رہتا تو وہ قلم یہاں رہتا میرے کان میں، اور ایک قلم سے میں لکھتا رہتا۔ تو اس پہ بھی اگر آپ تجربہ کر لیں، یہ کوئی اب حدیث یا کوئی وہ تو نہیں ہے کہ کوئی لازمی ضروری کوئی وہ چیز، یہ ایک تجربے کی بات کر رہا ہوں، آپ بھی اس پہ تجربہ کر لیں۔ بڑوں نے بتایا کہ اس سے بھی بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے اکثر جو شاعر ہوتے ہیں نا، جو شعر و شاعری کرتے ہیں یا کتابیں لکھتے ہیں، تو اکثر وہ جب چیز لکھتے لکھتے پھر بھول جائیں یا لکھتے لکھتے تھوڑا سا سوچنے بیٹھ جائیں تو وہ قلم یہاں رکھ لیتے ہیں، پھر وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ بھی قلم کو یہاں دماغ کے ساتھ ٹچ کر لیں، کان کے ساتھ، تو اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو کامیابی نصیب فرمائے، علم اور عمل میں ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔